الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي کنتم به تستعجلون. آج کی اصول الثلاثہ کی اشراط الساعہ پر مشتمل یہ کلاس، جس میں فتنوں کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی، آپ تمام سامعین حاضرین کا اور ایسے ہی ہمارے دیگر ناظرین اور مشاہدین کا آج کی اس کلاس میں تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت. سورۃ الذاریات کی 2 آیت کریمہ 13 اور 14 ابھی تلاوت کی گئی. اشراط الساعہ میں، علامات الساعہ میں، یعنی قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے فتنوں کا ظہور اس امت میں، کیونکہ اس امت کی برکت، فضیلت، منقبت، اہمیت ساری امتوں سے زیادہ ہے. اس لیے فتنے بھی اس امت میں بڑے ہیں اور سب سے زیادہ ہیں. فتنوں کا سردار، سب سے بڑا فتنہ جس کی پیشین گوئی بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف مدینے میں جس وقت آپ خطبہ دیتے تھے اشارہ کرتے ہوئے کیا کرتے تھے. 2905 صحیح مسلم کی حدیث ہے: الا یطلع من ہؤلاء الفتنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہتے تھے، یعنی عراق کا یا ایسے ہی فارس کا علاقہ جہاں سے فتنوں کا سردار، شیطان کا سینگ یہ نکلے گا. تو اس امت میں فتنے سب سے زیادہ ہوں گے. سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال اسی امت میں ہی آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے زیادہ تر اللہ کی حفاظت کا سوال کیا، 2867 صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے صحابہ سے کہا: تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. جو بھی فتنے ہیں، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، اس سے اللہ کی حفاظت کا سوال کرو. اور اس میں تشہد اخیر میں پڑھی جانے والی جو دعا ہے وہ بھی مذکور ہے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ جہنم واعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ حدیث صحیح مسلم جس کا ریفرنس دیا گیا اس میں موجود ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر فتنوں سے نماز کے آخر میں پناہ مانگتے تھے، اللہ سے حفاظت کا سوال کرتے تھے۔ اور آپ نے صحابہ سے بھی کہا جس میں یہ ہے تعوذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال، سب سے بڑا فتنہ جو اس امت کے اندر آئے گا، فتنوں کا سردار فتنہ دجال، اس سے اللہ کی حفاظت کا سوال کرو۔ تو اس امت میں خیر زیادہ ہے، برکت زیادہ ہے، تو دوسری طرف فتنے بھی اس امت میں زیادہ رکھے گئے ہیں، کیونکہ انسان دین میں، بھلائی میں، خیر میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کی آزمائش، اس کے لیے فتنے، یہ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، دینی قاعدہ ہے۔ 2398 جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائشوں کا، فتنوں کا، مصیبتوں کا شکار کس کو بنایا جاتا ہے؟ تو جواب دیا گیا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشوں کا، مصیبتوں کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑتا ہے۔ ایمان میں، دین میں، خیر میں، بھلائی میں، خوبیوں میں وہ جتنے زیادہ ہوتے ہیں، اختبار اور امتحان میں بھی، آفات اور مصائب میں بھی ان کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ پھر آگے الفاظ ہے ثم الامثل فالامثل، انبیاء رسول کے طریقے پر چل کر کے ایمان میں ان کے بعد جو جتنا مضبوط ہوگا، اس کے لیے فتنے، آزمائشیں، مصیبتیں یہ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو اس امت میں خیر اللہ نے سب سے زیادہ رکھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے 3939 سلسلے صحیحہ کی، جس میں آپ کہتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 خوبیاں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی، کسی رسول کو نہیں دی گئی۔ 6 خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، اور اس میں سے آپ نے گنایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، میری امت کو ساری امتوں میں سے خیر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر بنایا گیا۔ یہ رسول فوقیت دیے گئے ہیں سارے انبیاء رسول پر۔ آپ کی خصوصیت ہے کہ جو امت آپ کو ملی ہے، ایسی امت خیر اور برکت والی کسی نبی، کسی رسول کو اللہ نے نہیں دی۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، فتنوں کی سنگینی اور فتنوں کی خطرناکی بھی اتنی ہی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ حدیث ذہن نشیں رکھیں تاکہ ہم ہر موقع پر اللہ سے فتنوں کی حفاظت کا سوال کر سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ایمان بچانا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے 4278 نمبر کی، امتی ہذہ امت مرحومہ، میری یہ امت ایسی امت ہے جس پر اللہ کا رحم سب سے زیادہ ہے، اور لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، میری امت کو آخرت میں عذاب سب سے کم دیا جائے گا، کیونکہ جنت میں جانے والی تعداد پوری امتوں کے مقابل اگر دیکھی جائے گی
تو جنتیوں کی پوری تعداد 120 صف پر ہوگی. 2546 جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فی الجنت 120 صفا، 120 پورے جنتیوں کی صف اللہ بنا دے گا، آدم سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. 80 منہا من هذه الامہ، جس میں سے 80 صف یعنی 120 میں سے 2/3 2/3 تعداد امت محمدیہ کی. اللہم اجعلنا منہ. تو سب سے زیادہ جنت میں جو امت جائے گی وہ امت محمدیہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری یہ امت امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، آخرت میں میری امت کو عذاب کم سے کم دیا جائے گا. اب کیوں آخرت میں عذاب کم سے کم ہے امت محمدیہ کو؟ تو اس کا جواب حدیث کا دوسرا جملہ ہے، یہ 4278 ابو داؤد کے اندر، عذابها فی الدنیا، کیونکہ میری امت کو عذاب دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جملہ استعمال کیا اللہ کے نبی نے، الفتن والزلازل. میری امت کو جو دنیا میں عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فتنے میری امت میں ہوں گے، زلزلے ہوں گے میری امت میں، یعنی دنیاوی آفتیں، پکڑ، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ زیادہ سے زیادہ امت محمدیہ میں ہیں. تو فتنوں کا لفظ حدیث کے اندر موجود ہے. دنیا میں ان کے لیے فتنے زیادہ سے زیادہ ہوں گے، دنیا میں ان کے گناہوں کی پکڑ اور سزا ان کو زیادہ دی جائے گی. اسی لیے آخرت میں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، آخرت میں ان کی سزا نہیں ہوگی. اور یہ بھی ایک حدیث کا حصہ ہی ہے. کیوں اللہ کے نبی یہ جملہ استعمال کیے کہ میری امت امت مرحومہ ہے، اللہ کا رحم ہے اس کے اوپر. اب اللہ کا رحم ہے تو دنیا میں عذاب دیا جا رہا ہے نا، دنیا میں پکڑ کی جا رہی ہے. تو حدیث میں جواب موجود ہے ترمذی کی، جیسا کہ 2396 نمبر کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا. جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے گناہ کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا، اور جس بندے کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر کا نہیں ہے، شر کا ہے، امسک عنہ بذنبہ، اسے دنیا میں سزا نہیں دیتا، اس کے گناہ کو روکتا ہے یا اس کی سزا کو روکتا ہے. حتی یوافی بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کی سزا اسے دے گا. گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے یہ رحم ہے، یا پھر گناہ کی سزا آخرت میں ملے یہ رحم ہے. گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے اور آخرت میں معافی ہو، آخرت میں سزا نہ ہو، یہی تو رحم ہے نا. صحابی نے بار بار آ کر کے اللہ کے نبی سے یہ کیوں کہا؟ 1695 جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پاک کیجیے. اور اس کے بعد ان کو سزا دی گئی، اور رسول اللہ نے کہا بھی لقد تاب توبہ لو قسمت بین امت لوسعتہم
انہوں نے ایسی توبہ کی مثال دی ہے، اگر پوری امت کے گناہ کے بیچ ان کی توبہ تقسیم کی جائے تو پوری امت کے گناہ پر ان کی توبہ کافی ہو جائے۔ تو وہ سزا جو دنیا میں صحابی نے انگیز کر لی، کس لیے؟ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے۔ تو یہ حدیث ہے کہ میری امت کو عذاب آخرت میں اللہ نہیں دے گا، کم سے کم عذاب ہوگا امت محمدیہ کو۔ یہ اسی امت ہی کے تعلق سے ہے نا حدیث ہے کہ 70,000 بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں جائیں گے، پھر اس میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یہاں تک کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ یہ اسی امت ہی کے تعلق سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو لفظ استعمال کیا، امتی ہذہ مرحومہ، یہ میری امت جس کے اوپر اللہ کا رحم زیادہ ہے، لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، آخرت میں اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، عذابھا فی الدنیا، دنیا ہی میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اس میں پہلا جملہ ہے الفتن، وہ عذاب کی شکل کیا ہے؟ تو وہ عذاب کی شکل ہے زیادہ سے زیادہ فتنے۔ دیکھیں فتنوں کے جو معانی ہیں کلام مجید میں، لفظ فتنہ جو استعمال کیا گیا، ایک معنی فتنے کا ہے آگ پر جلانا۔ ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ ذاریات کی، اس میں جن لوگوں کو جہنم پر جلایا جائے گا یا جہنم میں جلایا جائے گا، اللہ نے وہاں جلانے کے لفظ کو فتنے کے لفظ سے تعبیر کیا، یوم ہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، قیامت والے دن مجرمین کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو یفتنون کا معنی ہے یحرقون، یعنی جہنم میں وہ جلائے گئے۔ اسی لیے کبھی کبھی لوہا یا سونا یا ایسے ہی چاندی جتنا جلایا جاتا ہے وہ اتنا ہی خالص ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں یہ مثال دی گئی ہے، سونے کو آگ پر جتنا تپایا جائے، اس عمل کو بھی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کس لیے سونا آگ پر زیادہ تپایا جاتا ہے یا گرم کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ اتنا ہی نکھر کے یا خالص بن کے، جتنا آگ پر اس کو تپایا جائے گا، گرد و غبار آگ ختم کر دے گی، کھا لے گی۔ ایسے ہی ایمان والوں کو اللہ فتنوں میں بسا اوقات مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ تمیز ہو جائے کہ مومن حقیقی کون ہے، مومن اصلی کون ہے، اور جو لوگ صرف دعوے دار ہوتے ہیں، زبان سے اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، جعلی ہوتے ہیں، ان سے امتیاز کرنے کے لیے سونے اور چاندی کو آگ پر تپائے جانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ردی سونے اور چاندی سے ان کا امتیاز کر لیا جائے، کیونکہ آگ خالص سونا اور چاندی پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں انسان کے گناہ مٹانے کی یہ مثال بھی بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جو سنن نسائی میں ہے 2631 نمبر کی، حج اور عمرہ انسان کرتا ہے نا، ابھی بھی اس کا موسم آئے گا، تابعوا بین الحج والعمرہ، انسان اگر حج کرتا ہے اس کے بعد عمرہ کرتا ہے، یا پہلے عمرہ کرتا ہے اس کے بعد حج کرتا ہے، یہ عبادتیں اگر ایک ساتھ کرتا ہے، ایک کے بعد کرتا ہے، تو کیا مثال ہے؟
فإنهما ينفيان الذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. یہ دونوں عبادتیں انسان کے گناہوں کو اور فقیری کو ویسے ہی مٹا دیتی ہیں جیسے جب لوہے کو آگ پہ گرم کیا جاتا ہے تو یہ آگ لوہے پر سے گرد و غبار کو ختم کر دیتی، وہ لوہا خالص ہو جاتا ہے. سونے کو آگ پہ گرم کیا جاتا ہے تو جو سونے پر گرد و غبار ہوتا ہے یہ آگ اس کو بھی کھا جاتی ہے اور سونے کو خالص کر دیتی ہے. چاندی کو گرم کیا جاتا ہے تو چاندی پر سے بھی گرد و غبار کو آگ ختم کر دیتی ہے، چاندی کو خالص بنا دیتی ہے. یہ دو عبادتیں عمرہ اور حج پے در پے انسان کے گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتے ہیں، فقیری کو ویسے ہی مٹا دیتے ہیں جیسے لوہے پر سے، سونے پر سے اور چاندی پر سے آگ گرد و غبار کو مٹا دیتی ہے. تو فتنے کا معنی ہے جلانا. ایمان والوں کو اللہ بڑے بڑے فتنے میں اس لیے واقع کرتا ہے تاکہ ان کا امتیاز کر لیا جائے کہ یہ حقیقی ہیں اور ان کو مثالی بنایا جائے. مکے والوں کی مثال ہے، حدیثوں کے اندر باقاعدہ آیات کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے. 3900 نمبر کی حدیث ہو یا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں، یہ بھی نمبر صحیح بخاری کا ہے، 4650 نمبر کی حدیث ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ انفال کی 39 نمبر کی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ تم قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ شرک. وہ بتلاتے ہیں فَفَعَلْنَا، ہم نے یہ بھی کیا. کب کیا؟ اِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، جب اسلام اور اسلام والے بہت کم تھے. يَفِرُّ أَحَدُنَا بِدِينِهِ مَخَافَةَ أَن يُفْتَتَنَ فِيهِ، ہم میں کا ہر انسان دین کو بچانے کے لیے جب کبھی وہ دین کے اعتبار سے فتنے میں ڈالا گیا بھاگتا پھرتا تھا. کیوں بھاگتا پھرتا تھا؟ اس لیے کہ مکے میں دین کا اظہار کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا اتنا بڑا جرم تھا، لوگ پکڑ کے یا تو قتل کر دیتے تھے یا پھر قیدی بنا دیتے. یہ الفاظ ہیں. ایمان والوں پر ایسے بھی حالات آئے، اس طرح کے فتنوں میں بھی ان کو مبتلا اللہ نے کیا، لیکن ایسے سنگین ماحول میں بھی مومنین نے اپنا ایمان بچایا، ایمان کی حفاظت کی. چاہے ان کو قتل کر دیا گیا یا قتل کی دھمکی دی گئی یا پھر ان کو قیدی بنایا گیا، لیکن انہوں نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا. ایک واقعہ جو حضرت خبیب کے تعلق سے صحیح بخاری کے اندر ہے، غالباً 7402 نمبر کی جو حدیث ہے، انہوں نے پھانسی کا پھندا، ان کو معلوم ہے کہ کس جرم کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف ایمان لانا ان کا جرم تھا. اور 2 رکعت کی جو سنت ہے وہ انہوں نے ہی شروع کی، یعنی قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے 2 رکعت کی مہلت مانگی اور بہت تیزی سے جلد سے وہ 2 رکعت انہوں نے پڑھ لی. اس کے بعد کچھ جو الفاظ ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں اسلام کے نام پر وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي،
مجھے پرواہ نہیں ہے، بلکہ میرے لیے یہ شرف ہے کہ میں اسلام کے نام پر، توحید کے نام پر، دین کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہوں، چاہے یہ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، کتنے بھی کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں جان دے دوں گا، جسم کی قربانی کر دوں گا، لیکن اپنا ایمان اور اپنا دین یہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ واقعات احادیث کے اندر بیان ہوئے۔ کس طرح کی حدیث میں؟ جہاں پر یہ لفظ موجود ہے کہ قتال کرو جب تک کہ فتنہ رہے، یعنی شرک اور کفر رہے۔ اور عبداللہ ابن عمر بیان بھی کر رہے ہیں کہ یہ حالت اہل ایمان کے ساتھ مکے میں تھی کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو ایمان اور اسلام کے نام پر آزمائش اور فتنے میں مبتلا کیا۔ اسی لیے جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، یا پھر مکی زندگی میں ہی، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ رسول اللہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ 3612 حضرت خباب، یہ بھی مظلوم صحابہ میں سے ہیں جن کے اوپر اسلام لانے کی وجہ سے بہت ستم اور مشق، یعنی جن کے اوپر ستم اور ظلم بہت زیادہ کیا گیا، یا انہیں مشق ستم زیادہ سے زیادہ بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے کعبے کے سائے میں تھے، اور ہم کچھ لوگوں کی جماعت رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، الفاظ حدیث، شکونا الی رسول اللہ، ہم نے شکایت کی، یعنی تکلیف اتنی ہے، فتنے اتنے ہیں، لوگ اتنا ستم اور ظلم کر رہے ہیں، عرص حیات پورا تنگ ہے۔ الا تدعو اللہ لنا والا تستنصر اللہ لنا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگ دیتے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ مثال ہے کہ جیسے آگ پر سونے اور چاندی کو تپایا جائے اور وہ خالص ہو جائے نا، ویسے ہی صحابہ اکرام کو اللہ نے مصیبتوں کی آگ میں ایسا جلایا، تکلیفوں کی بھٹی میں ان کو ایسا تپایا کہ وہ پوری امت کے لیے اسوہ بنے، پوری امت کے لیے نمونہ بنے۔ ایسے ہی یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے جو قرآن میں جا بجا، اور خاص کر کے یہ جملہ 22 نمبر کی آیت کا سورہ مجادلہ کا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، یہ اللہ کا لشکر ہے زمین کے اوپر۔ تو اللہ ایسے ہی کسی قوم کو، کسی جماعت کو اپنا لشکر نہیں کہتا، ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، استقامت کی، دین پر قائم رہنے کی، دین پر ثابت رہنے کی، تو وہ مصیبتوں کی آگ میں، تنور میں جلائے گئے، آفات اور تکلیفوں کی بھٹی کے اندر پوری طرح گرم کیے گئے، اور اس کے بعد مخلص بنائے گئے، نمونہ اور اسوہ بنائے گئے۔ یہ حدیث میں جب شکایت ہوئی تو رسول اللہ نے بھی ان کو خوب نصیحت کی، حالانکہ رحمت للعالمین اللہ کے نبی، آپ چاہتے تو فوراً دعا کر دیتے، جیسے ہی کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کان الرجل فی من قبلکم، تم سے پہلے کی امت میں ایسا ہوا کسی کے لیے، یحفر لہ فی الارض فیوضع فیہ، زمین میں اس کے لیے گڈھا کھود دیا گیا اور آدھا اس کا جسم زمین میں گاڑ دیا گیا، اور ایسے ہی ویوضع یا ویجاء بالمنشار، آرا یعنی جو چیز کاٹی جاتی ہے، منشار آرے کو کہتے ہیں، تیز ترار،
تلوار ہی کی طرح ہوتا ہے. آدھا جسم زمین میں ہے، اس کو گاڑ دیا گیا ہے، اس کے بعد آرے سے اس کے پورے سر کو، یعنی سر سے لے کر کے جتنا جسم ہے 2 حصوں میں پورا تقسیم کر دیا. یعنی الفاظ ہی ہے بمفرق رأسہ، سر کے حصے سے لے کر کے پورا جسم اس کا کاٹ دیا گیا، آدھا کر دیا گیا. وما يصدہ عن ذلک بدینہ، حضرت خباب سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ پچھلی امت کا انسان ہے، تم تو بہتر ہو نا اس سے بھی. اس نے اتنی سزا پر بھی اپنے دین کا سودا نہیں کیا، دین کے ٹکڑے کروا لیے، جسم کے ٹکڑے کروا لیے لیکن دین بچا لیا. اور دوسرا واقعہ پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ رہے وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، کچھ لوگوں کی بوٹیاں، گوشت اور ہڈیاں نوچ لی گئی، کس سے؟ لوہے کی کنگھیوں سے. ابھی انسان کو اگر کانٹا چبایا جائے ہاتھ کے اندر یا اس کے جسم میں، سوئی، تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن پوری کیل ہی گاڑ دی جائے، وہ لوہے کی پوری کانٹے نما کنگھیاں پورے جسم میں گاڑ دی جائے، اندازہ کیجیے. ایسی سزا بھی دی گئی کہ پوری لوہے کی کنگھیاں جسم میں ڈال دی گئی اور اس کے بعد کھینچ کے نکالی گئی. جب وہ نکالی گئی تو پھر ہڈی کی شکل میں بھی، گوشت کی شکل میں بھی اور خون کی شکل میں ایسی ایسی سزا دی گئی پچھلی امتوں میں کچھ قوموں کو. وَمَا يَصُدُّهُ عَنْ ذَلِكَ بِدِينِهِ، لیکن انہوں نے دین بچایا، ایمان کا، دین کا سودا نہیں کیا، یہ قربانی دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بتلایا کہ دین میں تکلیفیں، آفتیں، مصیبتیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور قرآن کریم نے بھی اسی لیے یہ فتنے کا دوسرا معنی ہے جو کہ زیادہ تر استعمال ہوا، اختبار اور امتحان کے معنی میں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. لوگوں نے گمان کیا ہے کہ صرف وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے یا زبان سے آمنا کہہ دیں گے تو ہم انہیں مومن تسلیم کر لیں گے. اللہ کو خوب معلوم ہے حقیقی مومن کون ہے، لیکن حجت طاری کرنے کے لیے رب العالمین امتحان اور ابتلا یعنی فتنوں میں مومنین کو واقع کرتا ہے، ڈالتا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آمنا کہنے کے بعد لوگوں کو فتنوں میں ڈالا جائے گا، آزمایا جائے گا، کیونکہ اللہ نے پچھلی امتوں کو بھی آزمایا ہے. اس لیے یہ جو لفظ ہے فتنہ، اختبار اور امتحان کے معنی میں، یہ زیادہ استعمال ہوا کلام مجید میں اور احادیث میں، اور اسی سے ہی امتیاز ہوا ہے منافقین اور مومنین کے بیچ میں. مومنین جب بھی اللہ نے آزمایا تو وہ اللہ کے امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوئے، جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ مثالیں سنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یا پھر ایسے ہی پچھلی قوموں کی. لیکن منافقین جب ان کو آزمایا گیا، 126 سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، ہر سال وہ فتنے میں ڈالے ہی جاتے، ایک بار، ایک سے زیادہ مرتبہ. سورہ توبہ کیونکہ منافقین کی پوری صفات بیان کرنے والی سورت ہے، سورۃ السر، تو 126 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اولا یرون
انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، یہ لوگ کتنی بار آزمائے گئے، منافقین بار بار اللہ ان کو آزمائشوں کا شکار کرتا ہے. ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. یعنی ہر بار جب بھی یہ فتنے میں ڈالے جاتے ہیں بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں. تو یہ فتنے کا معنی ہے جو کلام مجید میں زیادہ تر استعمال ہوا، آزمائش، امتحان، اختبار. ہمارے پاس جتنی بھی نعمت ہے ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت مال کی اور اولاد کی. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا، جیسا کہ واضح آیت ہے، چاہے 28 نمبر کی ہو سورہ انفال کی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے اختبار ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے. یہاں تک کہ انسان کو اللہ نعمت دے کر کے بھی، خوشحال کر کے بھی یا پھر بدحال کر کے بھی اسی معنی میں، یعنی اختبار کے معنی میں ہی فتنے میں ڈالتا ہے. جیسا کہ قرآن میں 35 نمبر کی آیت ہے جو سورہ الانبیاء کی ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوشحال کر کے، بھلائی دے کر کے، یا ہم تمہیں آزمائیں گے بدحال کر کے، یا مسکین بنا کے، محتاج بنا کے، یا شر کا شکار کر کے. تو آزمائش کا جو معنی ہے فتنے کا، یہ قرآن کریم میں زیادہ استعمال ہوا ہے. مال انسان کے لیے نعمت ہے اگر وہ شکر گزاری صحیح سے کرے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور جب نعمت کے طور پر اس کے پاس ہے تو یہ باعث رحمت بھی ہے اور موجب جنت بھی ہے. مال کا صحیح استعمال انسان کو جنت بھی دلائے گا. حضرت عثمان بڑی مثال ہے، عبد الرحمن ابن عوف یہ بڑی مثال ہے. صحابہ میں سے چند ایک نے مال کی نعمت کا صحیح استعمال کر کے جنت حاصل کی ہے. اور اولاد، جس میں نعمتوں کی سردار نعمت ہے، اگر ان کی تربیت صحیح کی گئی، نیک بنایا گیا، صالح بنایا گیا، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث نعمت ہے، باعث رحمت ہے اور موجب جنت ہے. اولاد کے ذریعے کتنے لوگوں نے جنت حاصل کی ہے، مثال بہت زیادہ ہے. کیونکہ نیک اولاد یہ انسان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اور سب سے بڑا ذخیرہ آخرت ہے، یا ایسے ہی خزینہ جنت ہے. تو اولاد اور اموال یہ دو نعمتوں میں سردار نعمت ہے. قرآن نے کہا یہ فتنہ ہے، بین الجنت والنار. کسی کے لیے یہی مال جنت میں جانے کا سبب ہے، کسی کے لیے یہی اولاد جنت میں جانے کا سبب ہے، اور زیادہ تر کے لیے یہی مال اور یہی اولاد دوزخ میں جانے کا باعث ہے. مال کی وجہ سے بہت سے لوگ، بہت سے حکمراں، بہت سے رؤسا جہنم میں گئے. قارون کس وجہ سے گیا جہنم میں؟ اللہ نے جو نعمت اس کو سب سے زیادہ دی تھی وہ کون سی دی تھی؟ فرعون کس وجہ سے گیا جہنم میں؟ تو یہ معنی ہے فتنے کا، بین الجنت والنار، کہ یہ نعمتیں ہم اور آپ کے لیے اختبار ہے، آزمائش ہے. اس میں دونوں پہلو ہے، جنت کا بھی ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نعمتوں سے ہم اپنے آپ کو کیا بناتے ہیں. ایسے ہی فتنے کا ایک معنی کلام مجید کے اندر گمراہی ہے. اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں فتنہ بنا دیتا ہے. ایک جگہ استعمال ہوا 41 نمبر کی سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے فتنے میں واقع کرتا ہے. تو یہاں پر لفظ فتنہ
اضلال کے معنی میں ہے، گمراہ کرنے کے معنی میں ہے۔ بہت سی قوموں کے لیے اللہ نے دنیا میں بہت سی نعمتیں فتنہ بنائیں، یعنی گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنائیں، پھر وہ قومیں گمراہ ہوئی اور گمراہ ہو کر کے ہلاک، تباہ اور برباد ہوئی۔ فتنے کا ایک معنی ہے الصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے ہٹانا، اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ نے لفظ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 49 سورہ مائدہ کی ہی آیت ہے جس میں کہا گیا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، نبی آپ ان یہودیوں سے چوکنا رہیے، ڈریے، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو یہ گمراہ کرے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس میں سے کچھ میں یہ لوگ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے عزم کر لیا ہے کہ نبی کو ہم گمراہ کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس لیے آپ ان سے بچ کر کے رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فتنہ ہو یا فتنے والا انسان ہو، اس کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ جب نبی کو کہا گیا کہ یہودی آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی مضمون کو اللہ نے سورہ اسراء میں یہ کہہ کر کے بیان کیا کہ یہ آپ کو گمراہ کر بھی لے جاتے، نبی کو یہ گمراہ کر بھی لیتے، یہی لفظ ہے 7374 جس میں اللہ کے نبی کو کہا گیا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، یہ لوگ اے نبی آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور قریب ہے کہ اللہ نے جو وحی آپ کی طرف کی ہے اس سلسلے میں یہ لوگ آپ کو گمراہ کر بھی لے جاتے، اور آپ نعوذ باللہ جھوٹ بھی بول دیتے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، آپ ہماری طرف وہ بات منسوب کر دیتے جو ہم نے نہیں کہی ہے، یعنی افترا باندھ لیتے، اور یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بھی بنا لیتے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، یعنی انہوں نے جو سازشیں کی ہیں آپ کو گمراہ کرنے کی، ان کی سازشوں میں آپ واقع ہو جاتے۔ آپ کیوں واقع نہیں ہوئے؟ کیونکہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ہم نے آپ کو ثابت قدمی دی۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے، ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے، تو اے نبی یہ دشمنان اسلام یہود آپ کو اپنی سازشوں کا شکار کر لیتے۔ جب فتنوں سے نبی کو اللہ اس قدر ڈرنے کی تلقین کر رہا ہے، دور رہنے کی تاکید کر رہا ہے، ہم اور آپ کا کیا ایمان ہے، ہم اور آپ کا کیا معیار ہے کہ ہم کسی فتنے کے قریب جائیں اور یہ سمجھے کہ ہم مومن ہیں، ہم کسی فتنہ پرور کے ساتھ رہیں اور یہ سمجھے کہ ہم مسلم ہیں۔ نبی کا ایمان، نبی کا تقوی، نبی کا توکل اور اللہ کے نبی کی استقامت، دنیا میں کوئی ہے آپ سے بہتر برتر، حق پر قائم، حق پر باقی؟ تو جب نبی کو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فتنوں کے قریب آپ مت جائیے، فتنہ پروروں کے ساتھ آپ مت رہیے، ورنہ یہ لوگ اپنی طرح آپ کو بنا دیں گے، اور وہ بنا بھی دیتے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ تو آج جو لوگ اوروں کے ساتھ یعنی منہج پہ نہیں ہیں، بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، شرکیہ کفریہ عقیدے کے حاملین ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ گہری دوستی رکھتے ہیں، گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے توحید کیا ہے، ہمیں معلوم ہے عقیدہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے صحیح منہج کیا ہے۔ انسان کو صحیح صحبت ملنے میں زمانہ لگ جاتا ہے،
صحیح بات قبول کرنے میں عرصہ دراز گزر جاتا ہے، اسی لیے چڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے۔ عزت پانے میں انسان پوری زندگی لگاتا ہے، ذلیل ہونے کے لیے تو لمحہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو اچھی صحبت ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، لیکن برائی یا بری صحبت انسان کو بہت جلد متاثر کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا اور اللہ کی آیتوں کو فتنہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ ہرگز بھی مت بیٹھیے، اگر بیٹھ گئے تو شمار اللہ انہی لوگوں میں کرے گا۔ 140 نمبر کی سورہ نساء کی آیت ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ جن لوگوں کو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے وہ اڑا رہے ہیں نا، اللہ نے کتاب میں یہ بات نازل کی کہ جہاں ایسی محفل ہو، جو ایسے لوگ ہوں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے، ان محفلوں میں نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر بیٹھے انکم اذا مثلہم، تو پھر جو نہیں اڑا رہا ہے، جو اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں بنا رہا ہے، صرف ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں کرے۔ اور 68 بس یہ آخری بات جو سورہ نام کی آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ نبی جو لوگ ہماری آیتوں میں منمانیاں کرتے ہیں، یعنی اپنے من سے قرآن کی تعویل، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معانی، آج کل کون ہے زیادہ تر جو بھی مکتب فکر کے علم بردار جماعتیں ہیں، ان کے ساری تفسیریں، سارے معانی، مفہوم یہ منمانی پر، خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو قرآن کریم کی تفسیر شہوات سے، خواہشات سے کرتے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کریں، ان سے دور رہیں۔ انہی آیات کو دلیل بنا کر کے سلف صالحین، صحابہ میں سے ہو، تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، یہ کہا کرتے تھے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، جن کے عقائد میں بدعات ہیں، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ رفاقت، ان کے ساتھ صحبت انسان کو اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ دوستی اور صحبت، رفاقت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی طرح آپ کو کیسے بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب انسان فتنوں کے قریب جائے گا، جس فتنے سے خود رسول اللہ کو اللہ نے ڈرایا کہ آپ مت قریب ہوئیے، اگر ہم جیسا کمزور ایمان والا جائے گا تو وہ بچ کیسے سکے گا؟ اسی لیے جو لوگ دجال کا فتنہ سننے کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ میں مومن ہوں، میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ تو دجال ہے، میرا کیا کرے گا، 4319 ابو داؤد کی حدیث ہے، تو ایک لفظ ہے اس میں فَيَتَّبِعُهُ بِمَا يَرَى مِنَ الشُّبُهَاتِ۔ دجال کے پاس جو جنت ہوگی نا، وہ حقیقت میں دوزخ ہے۔ اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ جسے چاہے گا زندہ کر دے گا، آزمائش کے طور پہ اللہ نے دیا ہے۔ ایک مومن انسان ایمان پر فخر کرتے ہوئے جائے گا دجال کا فتنہ دیکھنے کے لیے، اور جیسے ہی قریب پہنچے گا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ دجال کا پیروکار بن جائے گا، وہ اس کے شبہات کو یقین والا تسلیم کر لے گا۔ تو یہ ہے فتنے کا معنی الصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، جس میں کہ رسول اللہ کو اللہ نے کہا کہ یہودی آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اس میں، کیونکہ رمضان جو شہر مبارک ہے وہ عنقریب ہم پر سایہ فگن ہوگا، رب العالمین ہمیں اس مہینے کی عظمت سے، فضیلت سے مالا مال کرے۔ اللہم سلمنا وبلغنا الی رمضان۔ تو آئندہ انشاءاللہ
اسی دن اسی کلاس میں احکام مسائل رمضان اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ رب العالمین ہم اور آپ کو کتاب و سنت کی باتیں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جو باتیں فتنوں کے تعلق سے یہاں پر سنی گئی ہیں، اللہم جنبنا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ ہر طرح کے فتنے سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔